سورۃ اخلاص کے فضائل۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تبوک کے سفر میں حضور کے ساتھ ہیں۔ تبوک کے میدان میں سورج طلوع ہوا، سورج نکلا صبح کے وقت کے اندر تبوک کے میدان میں، ایسی چمک لے کر نکلا اور ایسی روشنی کے ساتھ نکلا اور ایسا ٹھنڈا ہو کے نکلا اور ایسا نور لے کے نکلا کہ آج تک ہم نے سورج کو اتنی چمک، اتنے اجالے، اتنی روشنی، اتنی ٹھنڈک، اتنے نور کے ساتھ کبھی طلوع ہوتے ہوئے نہ دیکھا۔ خود حضور بھی حیران ہو، آپ کی حیرانگی، صحابہ کی حیرانگی۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً تبوک کے میدان میں حضور کے پاس تشریف لے آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، آج خیر تو ہے؟ یہ صبح عجیب و غریب انداز میں اور اپنی نرالی اور اپنی شان کے ساتھ ایک نمایاں حیثیت کے ساتھ طلوع ہو رہی ہے، یہ سورج کتنی شان کے ساتھ طلوع ہوا، آج دنیا میں کیا کوئی واقعہ پیش آ گیا؟ اب کیا ذہن میں تھا اس وقت میں کہ حضور کے صحابہ میدان میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے تبوک میں موجود ہیں، سخت گرمی کا سفر ہے اور مجاہدہ ہے اور پھل پکے ہوئے ان کو چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں، تو یقیناً یہ عمل بہت بڑا روئے زمین پر ایک عمل تھا جو ہوا ہے۔ شاید ان نکلنے والوں میں سے کسی کی برکت ہو قربانی کی، تو یہ سورج آج ایسی شان کے ساتھ کیوں نکلا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا ایک درویش صحابی ہے، اس کا نام معاویہ ابن معاویہ ہے الليثي، باپ کا نام بھی معاویہ، بیٹے کا نام بھی بولو، ایک حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہے جو کاتب وحی ہیں، تو معاویہ ابن معاویہ الليثي رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ جب آپ تبوک کے سفر کے لیے نکل رہے تھے تو وہ بیمار پڑا ہوا تھا اور بیماری میں بھی بوجھل ہوا تھا، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ سفر کر کے حضور کے ساتھ جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ تو بعض دفعہ آدمی اپنی بیماری کی وجہ سے عمل سے پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ، آپ تبوک میں ہیں، اسی بیماری کے اندر حضرت معاویہ ابن معاویہ الليثي کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال پر چونکہ آپ اپنے صحابہ کو لے کر یہاں آئے ہوئے تھے، پیچھے مدینہ میں صرف عورتیں رہ گئی تھیں، اب وہ مر چکا تھا، اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آسمانوں سے 70,000 فرشتے نازل کر دیے۔ جبرائیل امام ہیں، 70,000 فرشتے ان کے ساتھ ہیں۔ وہ جو 70,000 فرشتے جبرائیل کے ساتھ زمین پر نازل ہوئے ہیں معاویہ ابن معاویہ الليثي رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھنے کی، تو میں وہاں سے نماز جنازہ پڑھا کر آ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے بھیجے۔ جب نورانی مخلوق مدینہ منورہ کے اندر حاضر ہوئی تو ان کے نور کی چمک و دھمک کے اثر سے سورج بھی چمکنے لگا۔ اب جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہوگی اس کا کیا مقام ہو؟ تو حضور سے کہا، یا رسول اللہ، آپ پسند فرمائیں گے کہ آپ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں معاویہ ابن معاویہ الليثي کا نماز جنازہ پڑھنے کا خواہش مند ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک دم پر مارا، تبوک سے لے کے مدینہ منورہ تک سارے پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے اور پورا چٹیل میدان ہو گیا، اور جہاں معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بنی تھی، حضور کے سامنے وہ قبر لا کر دی گئی۔ 70,000 فرشتے پھر آ گئے۔ حضور نے فرمایا، جبرائیل دائیں طرف، 70,000 فرشتے بائیں طرف، اور میں نے بھی اپنے صحابی کے اوپر تبوک میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی، مدینہ پاک میں ہیں اور جنازہ ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا، جبرائیل مجھے ایک بات بتا دو، معاویہ ابن معاویہ الليثي کو یہ اتنی بڑا شرف اور فضیلت اور مرتبہ مقام کیسے ملا؟ اب سنو، مقام یہ ہے عمل۔ یا رسول اللہ، اس کی عادت یہ تھی کہ اس نے سورہ اخلاص یاد کی ہوئی تھی، چلتے بھی سورہ اخلاص، بیٹھتے بھی سورہ اخلاص، سوتے ہوئے بھی سورہ اخلاص، اور جو ہے باتیں کرتے ہوئے بھی سورہ اخلاص، ہر وقت یہ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتے تھے، اور سورہ اخلاص میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اور اللہ کو یہ سورت بڑی محبوب ہے، جو اس سورت کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے اللہ کا وہ محبوب بن کر مرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ، یہ آپ کے صحابی بہت کثرت سے یقرأ قل هو اللہ احد قائما وماشیا وراکبا وجالسا ونائما، بیٹھتے تھے تو سورہ اخلاص پڑھ کر، کھڑے ہوتے تھے تو سورہ اخلاص، چلنے لگتے تھے تو سورہ اخلاص، بستر پہ سونے کے لیے آتے تھے تو سورہ اخلاص، جہاں جاتے تھے وہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورت اخلاص کی کثرت نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا۔